والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ التکویر۔ التکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ اس کے اندر چونکہ قیامت کے حوالے سے باتیں ہیں اور سورج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ تکویر ہے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے نا کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یہ سورت پڑھ لے، سورۃ تکویر۔ اس کے اندر قیامت کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی شعاعیں اور اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا۔ سورج ہوگا ضرور لیکن اس کی شعاعیں اور روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سورج اور چاند جو ہے وہ قیامت والے دن لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی چاند بھی وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب، النجوم ستارے، انقدرت بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ستارے بکھر جائیں گے، بکھر کر گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بے نور ہو جائیں گے تو پھر بکھر کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور صفائی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے۔ ہم نے سورۃ القاریہ میں پڑھا تھا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، مطلب جو روئی کی طرح ہوتی ہے نا وہ سارے ایسے ہواؤں میں اڑیں گے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر گاڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قیامت والے دن ان کی ساری سختی ختم ہو کے یہ ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے ہوا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا۔ اور قیامت والے دن یہ سارے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سورہ نبا میں آتا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب، العشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گے، یعنی یہ عرب کے ہاں نا یہ جو حاملہ اونٹیں ہوتی ہے اس کی بڑی قدر و قیمت، مطلب معزز ترین ہوتی ہے، یہ بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حاملہ اونٹنی ہیں یہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اس وقت انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا جو ان کے ہاں بڑی معزز ترین ہوں گی، بڑی قدر و قیمت والی ہوں گی، وہ چیزیں بھی چھوڑ دے گا، بھول جائے گا انسان، یاد ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ پہلے نفخے کے وقت ہوگا جب سور پھونکے جانے کی ابتدا میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی نا تو اس کی ساری وہ نفیس اور عزیز چیزیں بھی اس سے دور ہو جائیں گی، اس کو یاد ہی نہیں آئے گا کچھ بھی۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہ قرآن نے نقشہ نہیں کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان جو اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ہر کسی سے بھاگے گا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو اپنی ہوگی، باپ کو اپنی ہوگی، ماں باپ اپنی اولاد کو بھولے ہوں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو بھولے ہوں گے، ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحوش وحشی جانور، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی وحشی جانور جو ہوتے ہیں جنگلی وہ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں نا، ڈر کے مارے ایک دوسرے قریب نہیں آتے، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن ان کی ساری دشمنیاں ختم ہو کے سارے ایک دوسرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا اور جب، البحار سمندر، سجرت بھڑکائے جائیں گے، یہ پیچھے صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمندر جو ہے وہ بھڑکائے جائیں گے، سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، ان کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے نا 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر، زمین کے اندر جو تپش اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا وہ تپش جو ہے وہ باہر آئے گی، اس کی وجہ سے پورے سمندروں میں آگ لگے گی اور اس وجہ سے وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ 2 گیسوں کا مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن،
ایک جلانے والی ہے اور ایک جلنے والی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے آگ کو ختم کرنے والا جو ہے نا وہ آلہ اس میں پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کے ساتھ وہ چیز ختم کر لے گا اور آپس میں ان دونوں گیسوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جلنے اور جلانے والا بنا دے گا، اور سمندر کے اندر ہی پانی میں آگ لگ جائے گی، سارے سمندر جو ہے نا وہ اسی آگ سے جل جائیں گے۔ یہ دو معنی بیان کیے۔ بہرحال مفہوم یہی ہے کہ سمندر جو ہیں وہ جلا دیے جائیں گے، ان کے اندر جو پانی وغیرہ وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب النفوس جانیں زُوِّجَتْ ملائی جائیں گی۔ یہ مطلب اس کی دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، یہاں سے دوسرے نفخے کے بعد، یعنی یہ جو پہلی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا یہ اس وقت ہے جب پہلا نفخہ ہوگا، یعنی پہلے مطلب سور پھونکا جائے گا۔ اسے جو پیچھے جو صورتیں ہیں نا جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری وہ والی ہیں جب پہلا نفخہ ہوگا۔ اب یہاں سے وہ والی شروع ہوئی ہیں جو دوسرے نفخے کے بعد ہوں گی، وہ یہ والی ہیں کہ بھائی جانوں کی قسمیں جو ہے نا وہ بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ کیا جائے گا، گناہ گاروں کو گناہوں کے ساتھ کیا جائے گا، جب جانیں جو ہیں وہ آپس میں ملائی جائیں گی۔ ہاں یہ بھی ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو ملایا جائے گا آپس میں، جانوں کو آپس میں ملایا جائے گا۔ جانوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جانیں نیک لوگوں کے ساتھ اور گناہ گاروں کی گناہ گاروں کے ساتھ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب الموعودہ کہتے ہیں زندہ دفن ہونے والی لڑکی، اس سے سئلت سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں جو ہے نا وہ تمہیں زندہ دفن کیا گیا، زندہ درگور ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی جہالت تھی کہ بچیوں میں عورتوں یعنی بچیوں کے اندر اتنی نحوست سمجھی جاتی تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اس کے گھر میں نحوست آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنی ویلیو تھی عورت کی، تو عورت کو اپنا مطلب پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس طرح اور بھی بڑے معاملات تھے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو ماں باپ کی شکل میں اور مطلب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی طرح اگر بہن ہے تو بھائی عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی طرح اگر ماں ہے تو بیٹا اس کو دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے۔ ہر طبقے میں عورت کو عزت ملی ہے، ہر طبقے میں۔ پھر بھی آج کل کی جو ہے نا وہ بے حیا اور بے شرم عورتیں کہتی ہیں اسلام نے حقوق نہیں دیے، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہیں، ہمیں اپنے حقوق چاہیے جی۔ اسلام ہمیں جناب ہمارے پر پابندیاں لگاتا ہے، فضول پابندیاں لگاتا ہے، ہمیں آزاد ہونے کی اجازت دی جائے، ہمیں معاشرے میں نکلنے کی اجازت دی جائے، جس طرح مرد نکلتے ہیں ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سراسر بے حیائی ہے، یہ حقوق نہیں ہے۔ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ سب سے بہترین ہے، جس میں عورت پردے میں رہ کے اور اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ مطلب ایک واقعہ بھی ہے غالباً کے پیش آیا، انگریز کی جو عورتیں وہ بازاروں میں سارے کام کرتی ہیں، ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ایک مسلمان عورت اپنے گھر میں رہتی تھی تو وہ انگریز جو ہے نا وہ انگریز عورت اس کے گھر میں آ کے وہ کہتی تھی بھائی تو بڑی خوش قسمت ہے بھائی، مطلب اپنی زبان میں کہ بھائی اگر ہم تمہارے جیسی ہو جائیں تو ہم تو بھائی موجے مارے، تو گھر بیٹھے سارا کچھ کھان نہیں ہے، سانو سارا کچھ باہر جا کے کرنا پڑتا ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ مل رہا ہے، پھر بھی ان کو جناب ذلیل ہونا پسند ہے۔ وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے لیکن ہمیں ذلیل ہونا پسند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اسلام نے ایک عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، ہر طبقے میں اور ہر حالت میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ، اَيِّ کہتے ہیں کس، کون سا، ہاں جی، ذنبٍ گناہ، کس گناہ کی وجہ سے قتلت اس کو قتل کیا گیا۔ تو آگے سے وہ تو کہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، پھر اس کے قتل کرنے والے کو پکڑا جائے گا، ہاں بھی تو نے قتل کیوں کیا، پھر اس سے مکمل حساب لیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے جتنی بھی جہالتیں تھیں ان کی وجہ سے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا اور جب، الصُّحُف اعمال نامے، انسان دے صحیفے، اور جب الصحف اعمال نامے نشرت پھیلائے جائیں گے،
پیچھے وہ سارے قیامت کے جو شروع والی علامتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا، اور اس میں اسی ضمن میں یہ بات ہے کہ جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، یعنی پھیلا کر سامنے کر دیے جائیں گے تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل خود دیکھ لے، پڑھ لے اس کو سارا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا اور جب، السَّمَاءُ آسمان، کشطت اس کی کھال اتاری جائے گی۔ تو یہ کشت یعنی کشت کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا۔ عربی کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کشت البعیر، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کی کھال اتارنا، یعنی وہ حصہ جو جس نے اس چیز کو ڈھانپا ہوا ہے اس کو اتار دینا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ تو یہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ کہتے ہیں ہم اس دن آسمان کو لپیٹ کر، مطلب گول کر دیں گے، جگہ پہ رکھ دیں گے، لپیٹ دیں گے اس کو۔ تو یہ کیا، اس کی کھال اتارنے کے بعد اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجحیم جہنم، سُعِّرَتْ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا اور جب، الجنت جنت، اُزْلِفَتْ قریب لائی جائے گی۔ یہ دونوں کام جو ہیں وہ میدان محشر میں ہوں گے۔ عَلِمَت جان لے گی، نفس ہر جان، ما احضرت اس کو جو وہ لے کر آئی ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پچھلی باتیں کی ہیں، 12 علامتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی، 12۔ ان میں سے پہلی 6 جو ہیں وہ پہلے نفخے سے پہلے کی ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ نفخے کے بعد کی ہیں۔ عالمت جان لے گی، نفس ہر جان، ما احضرت اس کو جو وہ لے کر آئی ہے۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے ہٹنے والے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر مشرق کی طرف آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ مغرب میں، مشرق سے نکل کر پھر مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پھر دوبارہ مشرق کی طرف، اس طرح بار بار پیچھے ہٹ کر جب آتے ہیں تو اس لیے ان کو پیچھے ہٹنے والے کہا گیا ہے۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار چلنے والے، چلتے رہتے ہیں نا، اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں، الکنس چھپ جانے والے ہیں، یعنی دن میں یہ چھپ جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ الجوار چلنے والے ہیں، الکنس چھپ جانے والے، واللیل اور رات کی قسم، اذا عسعس جب وہ عسعس جانے لگتی ہے۔ عسعس کے معنی کے اندر نا جانا اور آنا دونوں آتے ہیں، جانے لگتی ہے یا آنے لگتی ہے، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کا صبح کی روشنی کا پھیلنا، ہاں جی، صبح کی روشنی کا پھیلنا جو ہے یہ سانس کے مترادف کہا گیا ہے نا، انسان کے سانس لینے کی کیفیت کے ساتھ ہے اس کا۔ والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے، مراد جب وہ پھیلتی ہے، طلوع ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ نے پچھلی 2 آیتوں میں قسم کھائی ہے، ایک تو رات کی اور ایک صبح کی۔ واللیل اذا عسعس رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ 2 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ یقیناً پیغام ہے رسول، ایسے رسول کا، ایسے معزز، ایسے پیغام پہنچانے والے کا، کریم جو کہ بہت معزز ہے۔ رسول قاصد کو بھی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے۔ تو یہ ان دونوں قسموں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ 2 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ انما یعلمہ بشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر آ کے سکھاتا ہے یہ باتیں، اور بس اوقات کہتے تھے انہیں خود اپنی طرف سے بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ
ایک معزز، بہت زیادہ معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لے کر آئے ہیں۔ ذی قوت، وہ بڑی قوت والا ہے، ذی قوت وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین اس کا بہت مرتبہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت مرتبہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتے جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ ذی قوت بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین بہت مرتبے والا ہے، مطاع سما، مطاع اس کی بات مانی جاتی ہے، سما وہاں پہ، یعنی فرشتوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں پہ جبرائیل علیہ السلام کی بات مانی جاتی ہے، امین امانت دار ہے، امین یعنی امانت دار اس وجہ سے کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کو آسمان سے لانے میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کی ہو یا کسی طرح یا کوئی کسی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ بات اس میں ڈال دی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، امین امانت دار، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ حدیث معراج میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اوپر تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے جنت کے دروازے کھلے ہیں، تو جس دروازے پر بھی جاتے تھے وہاں پہ اگر جبریل کہتا تب دروازے کھلتے تھے ورنہ نہیں کھلتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کی بات فرشتوں میں مانی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار، مطاعن بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، سما وہاں پہ، امین امانت دار۔ وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں ہے، صاحبکم تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی جو نہیں ہے، بمجنون ہرگز کوئی دیوانے، یعنی تمہارے صاحب جو ہے وہ دیوانے نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کو جواب ہے نا کہ جب وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ محمد جو ہے وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی کو کوئی جو ہے وہ دیوانہ پن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن کریم کو آسمانوں سے لے کر آتے ہیں یہ اسی کو پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق، رآہ اس نے اس کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر، افق کہتے ہیں کنارے کو، مبین کہتے ہیں روشن، آسمان کے روشن کنارے پر، روشن کنارے سے مراد اس آسمان کا مشرقی کنارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا پوری زندگی میں، صرف 2 مرتبہ، ایک مرتبہ زمین پہ، ایک مرتبہ آسمان پہ، اور یہ پہلی مرتبہ کی بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار سے جب نکلے ہیں پہلی وحی کے بعد، تب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پہ دیکھا اور ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کا 600 پر تھا اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا، 600 پر، تو جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، باقی فرشتے تو ماشاءاللہ، تو ان کا پورا افق جو ہے نا وہ ان کے گھیرا ہوا تھا۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے آسمان کے روشن کنارے پر۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جو ہیں وہ کافی مرتبہ آئے ہیں زندگی میں، کافی مرتبہ، کبھی قرآن لے کر آئے ہیں، کبھی جناب کوئی عام روٹین کے اندر کوئی حدیث کی بات بتانی ہے وہ بتانے آئے ہیں، کبھی کوئی، تو لیکن اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ ہے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آ گئے، کبھی کسی کی شکل میں آ گئے، کبھی کسی کی شکل میں آ گئے، اس طرح آیا کرتے تھے، اور اپنی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ، کیونکہ ان کی اصلی حالت بڑی ہیبت ناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھ کے آپ بیمار نہیں ہو گئے تھے، بہت سخت شدید بیمار رہے، 40 دن تک وہی بند رہی، اس کے بعد پھر وہی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ نے پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی آپ اٹھیں اور جناب لوگوں کو ڈرائیں، تو وہ بھی اصلی حالت میں جبریل نہیں آئے تھے، وہ پھر اوپر سے آسمان سے آواز آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو جبریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت زیادہ حوصلے والے، وہ دیکھ کے گھبرا جاتے اور بیمار ہو جاتے، اس کی اصلی حالت کس طرح کی ہوگی۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، علی الغیب غیب کی باتوں پر، بضنین ہرگز بخل کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بات اپنے نبی کو بتاتے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، خود اپنی طرف سے غیب ان کو نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی اگر یہ بات کو ثابت کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ یہاں پہ یہ فرمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کو غیب ہے، یہ اسے ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ کے حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کتاب التوحید کے اندر، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس بندے نے آپ کو یہ کہا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غیب کو جاننے والے ہیں، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور جس بندے نے آپ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نور ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ نے کتنی دیر پہلے یہ بات بتا دی تھی، تو آج دیکھ لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہر معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چھپائی ہے شریعت کے بارے میں، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہنا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وہ چیز پہنچا دیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہنچا دی ہر وہ چیز۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والے، لیکن غیب اصل غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صاحب آپ کہہ دیں آسمان و زمین کا غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ 12 مرتبہ قرآن کریم میں یہ عقیدہ بیان ہوا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز نہیں ہے یہ قول شیطان رجیم، کسی بھی مردود شیطان کا، کسی بھی مردود شیطان کا یہ قول نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ پس کہاں، تذهبون تم جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس شخص کے لیے شاء جو چاہتا ہے منکم تم میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھا چلے، وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، رب العالمین جو کہ سب جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بتائی جا رہی ہے کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تم جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں ناکامی کی وجہ سے، میں نے ارادہ کیا وہ کام نہیں ہو سکا، اس چیز سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ واقعی کوئی رب ہے ایسا جو مجھ پر بھی قدرت رکھنے والا ہے، میں نے جو کام کا ارادہ کیا وہ میں نہیں کر سکا، تو میں نے اپنے رب کو اس چیز سے پہچانا۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یقیناً یہ پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو کہ بہت معزز، ذی قوت بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین بہت مرتبے والا ہے، مطاع اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم وہاں پہ امین وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا صاحب جو ہے وہ ہرگز دیوانہ نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے، بالافق المبین آسمان کے روشن کنارے پر، وما ہوا علی الغیب اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب غیب پر، غیب کی باتوں پر، بظنین بخل کرنے والے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور نہیں ہے یہ جو قول کسی بھی مردود شیطان کا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس تم کہاں جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ ایک محاورہ عربی میں بولا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جس طرح ہمارے یہاں نہیں چلتا او بھائی کدھر اے گل سن، تو وہ عربی میں اس طرح محاورہ ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو، حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے
کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے. یہ نصیحت صرف اس بندے کے لیے ہے جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے. وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے مگر الا ان یشاء اللہ، یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب. صدق اللہ العظیم.